Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر خوبصورت نظر آنے والی کوئی شے لازم نہیں کہ ویسی ہی ہو، مگر اس کا احساس اس کے قریب جائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کی ایک عکاسی ایک مسکراتی اور کھلکھلاتی داستان۔ کرایہ اور کرایہ دار کے مابین عقل کی کارفرمائیاں کا ہنستا مسکراتا شرارتی ماجرا۔ خطبہ پڑھتے ہی ہم اتنے عقل مند تو ہو ہی گئے تھے کہ اپنے سے زیادہ عقل مند کو تلاش کر سکیں، لہٰذا ہم نے غور کرنا شروع کر دیا۔ غور کرنے سے آدمی خواہ مخواہ عقل مند نظر آنے لگتا ہے۔ ہم دراصل یہ سوچ رہے تھے کہ کیا خبر ہمیں دور نہ جانا پڑے، خود ہی عقل مند بن جائیں، لیکن جب ہر وقت فلسفوں کی شکل بنا کر گھومنے لگے تو اور زیادہ ہونک نظر آنے لگے۔ ہمیں یہ فکر دامنِ غیر ہونے لگی کہ کہیں سوچتے رہے کہ مؤثر اثرات ہماری صورت سے ظاہر نہ ہونے لگیں۔ ایک صورت ہی تو تھی جو سلامت رہ گئی تھی، اس لیے ہمارا خوف زدہ ہونا لازمی تھا۔ پھر ایک دن ہماری بیوی ہمیں دیکھ کر ڈانٹنے کے بجائے سہم گئی تو ہمیں یوں لگا جیسے وہ ہماری شوہر ہو۔ وہ اٹھی اور اٹھ کے قدم اپنے ماموں جان کے لیے عام طور پر دیکھنے اور برتنے میں یہ آیا کہ جو ماموں ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ بے وقوف نہ ہو تو لوگ اسے ماموں کیوں کہیں، لیکن برکت ماموں کی عقل میں خدا نے اتنی برکت دی تھی کہ نہ وہ صرف کرائے کے مکان میں رہتے تھے بلکہ مالک مکان کو اس حال پر پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنے ہی مکان میں کرایہ دار بن کر رہ رہا تھا۔ بات عقل کی تھی، اس لیے ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ تو ماموں کا مہمانی بھلا کریں، انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ طے یہ ہوا ہے کہ دونوں مل کر رہیں گے اور کرایہ اس طرح ادا کریں گے کہ دونوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے کتنا کس کو ادا کیا۔ اس مسئلے پر جو گالیاں ادا کی جائیں گی وہ البتہ سب کے علم میں ہوں گی۔ پھر ہوا یہ کہ مالک مکان نے مکان خالی کرنے کا گھٹیا سا نوٹس دے دیا۔ بھلا کیسے برداشت کرتے کہ کوئی انہیں اپنا کرایہ دار ماننے سے انکار کرے کہ ان پر حملہ آور ہو۔ ان کی آنکھیں پہلے ہی آنکھوں سے باہر رہتی تھیں، اس حملے کے بعد تو آپس سے باہر ہو گئے، بوکھلا کر اٹھے اور جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر مار دیا۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت مالک مکان یہ ناجائز مطالبہ لے کر ان کے حضور پیش ہوا تھا، اسی وقت ماموں نے اپنی بتیسی منہ سے نکال کر گلاس میں ڈالی تھی، گویا انہوں نے ہتھیار کھول کر الگ رکھ دیے تھے۔ یہ نازک وقت تھا کہ مالک مکان نے ان کے منہ لگنا چاہا۔ منہ میں تھا کیا جو وہ اس گستاخی کی اجازت دیتے؟ انہوں نے گھبرا کر گلاس میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ مالک مکان کی ہنسی نکل گئی۔ ماموں کے قلبِ جزیں پر ایسی چوٹ لگی کہ تڑپ ہی تو گئے۔ گستاخ، ہم نے اپنی بیوی پر یہ وقت نہیں آنے دیا کہ وہ ہم پر روئے، اور تیری یہ ہمت کہ ہم پر ہنسے۔ یہ کہہ کر گویا انہوں نے طلبِ جنگ بجا دی، 32 کے 32 دانت اٹھا کر مالک مکان کے منہ پر مار دیے۔ مالک مکان نے یقیناً سوچا ہوگا کہ اب جتنے اعضائے جسمانی ہیں ایک ایک کر کے میری طرف اچھال دیں گے۔ اس نے کسی ممکنہ ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ کم بخت نے غضب یہ کیا کہ بھاگتے ہوئے بتیسی بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ماموں نے بھی سوچا دانت گئے تو گئے، زبان تو موجود ہے، ان کا تو کھانا پینا ہی زبان کے بل بوتے پر تھا، لہٰذا زبان کو ہاتھ لگا لگا کر خوش ہوئے اور اسی زبان سے عہد کیا کہ اس گھٹیا مالک مکان کے بڑھیا مکان کو مقبرے میں جانے سے پہلے ہرگز خالی نہیں کریں گے۔ بندہ تو اس مکان کا ہی کو اپنی آخری آرام گاہ قرار دے چکا ہے، اور اب تو اسی دن یہاں سے اٹھے گا جس دن سور پھونکا جائے گا۔ مالک مکان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سور پھونکنے کی ترکیب کہیں سے معلوم ہو جائے، لیکن ایسے بمرمت لوگ ہیں کہ کوئی کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مالک مکان سور پھونکنے پر قادر نہ ہو سکا اور ماموں مزے سے اسی مکان میں رہتے رہے، بلکہ اب تو انہوں نے گھر کے باہر کتبہ نما ایک بورڈ بھی لگا دیا تھا جس پر لکھا تھا، بے وقوف مکان بنواتے ہیں اور عقل مند اس میں رہتے ہیں۔
سنا ہے مالک مکان چھپ چھپ کر اس بورڈ کو پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ چھپ کر بورڈ پڑھ رہا تھا اور ماموں چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ماموں کا کہنا ہے کہ انہیں پڑھے لکھے لوگوں پر ہمیشہ رحم آتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہی اس قابل ہیں کہ ان پر رحم کھایا جائے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو ماموں کو مرغوب ہو جاتی ہے اور اسے وہ کھائے بغیر نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے اپنی نئی بتیسی پر زبان پھیری اور آدم بو کہہ کر مالک مکان کو للکارا۔ شیخ صاحب، عقب سے حملہ آور ہونے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ٹھہرے مالک مکان، بہتری اسی میں ہے کہ بورڈ سے باہر آ جائیں۔ پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کی بتیسی کہاں ہے؟ شیخ صاحب وہیں سے چیخے۔ فکر نہ کریں، منہ میں ہے۔ ماموں نے ہانک لگائی۔ تو بندہ حاضر ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ کسی کی بددعا سے پڑھ لکھ گئے ہیں تو اتنا غمزدہ میں پہلے ہی ہو جاتا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں گیا، مکان تو گیا مگر آپ آئیے، مجھے خوشی ہوئی۔ مگر میری خوشی تو آپ نے بورڈ پر لٹکا دی۔ دیکھ لیجئے، آپ کی خوشی کے لیے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ ایک کرم اور کر دیجئے، میرا گھر خالی کر دیجئے۔ بورڈ پڑھا آپ نے؟ پڑھا۔ میں اب آپ پر اتنا ہی رحم کر سکتا ہوں کہ اپنی عقل میں سے تھوڑی عقل آپ کے حوالے کر دوں۔ میں ذرا کفایت شار واقع ہوا ہوں، اس لیے آدھا مکان میرے استعمال میں نہیں ہے، اس میں آپ آ کر رہ جائیں، اور آپ میرے مکان میں رہیں گے، اس لیے کرایہ آپ پر واجب ہوگا۔ آپ مجھے کرایہ دیں گے، رہا میرا تو میں آپ کو کرایہ دے ہی رہا ہوں۔ شیخ صاحب اپنا مکان کرائے پر دے کر خالہ کے پاس رہ رہے تھے۔ خالہ کو بھی سبزی وغیرہ منگوانے میں آسانی ہوتی تھی، اس لیے خالو کے ساتھ ساتھ انہیں بھی برداشت کر رہی تھی، لیکن خالو دونوں کو برداشت نہیں کر سکے۔ خالہ مر گئیں تو شیخ صاحب کو بھی مکان چھوڑنا پڑا۔ وہ مکان کبھی نہ چھوڑتے، لیکن یہ ناز تھا کہ مالک مکان ہیں، ان جیسے 10 خالو ان کے مکان میں رہ سکتے ہیں، ابھی جائیں گے اور مکان خالی کرا لیں گے۔ بس اسی غلط فہمی میں خالو کو ان کی اوقات یاد دلا بیٹھے اور جلد بازی میں ماموں نے انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی۔ شیخ صاحب اس عجیب و غریب فیصلے پر چکرائے ضرور، لیکن کیا کرتے، وہ دنیا کے پہلے کرایہ دار بن گئے جو اپنے ہی مکان میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ کھانا پینا ان پیسوں سے چل رہا تھا جو برکت ماموں کرائے کے طور پر صرف اس لیے ادا کر رہے تھے کہ عقل مند کہلائیں۔ اتنا عقل مند ماموں جہاں موجود ہوں وہاں مسئلے حل ہوتے کیا دیر لگتی ہے؟ ہماری بیگم نے انہیں بلوایا اور وہ تشریف لے آئے۔ ان کی آنکھوں سے باہر نکلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہم خوف سے پانی پانی ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم ان کے سرانے پانی کا گلاس لیے کھڑے تھے۔ ہماری بیگم ان کے چند بالوں میں بہت سارے تیل کی مالش کر رہی تھی تاکہ عقل تر و تازہ ہو جائے اور انہیں عقل کو حرکت دینے میں آسانی ہو۔ ماموں جان نے ہمارے ہاتھ سے گلاس چھین کر پانی پیا اور شاید غصہ بھی پیا اور مسکرا کر اپنی بھانجی کی طرف دیکھا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ صرف ہماری بیوی ہوتی تو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کیا حکم کیا؟ ہماری بھانجی والے انداز میں کہا۔ یہ حکم، بیگم نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ مسئلہ یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا حل ملک الموت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ کوئی اور تکلیف ہو تو بتاؤ۔ ماموں، آپ غلط سمجھے، مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذرا ان کی صورت دیکھیں۔ بیٹی، مجھے کیوں گناہ گار کرتی ہو؟ تم خود ہی دیکھ کر بتا دو کہ کیسی لگ رہی ہے۔ آپ جیسی ہوتی جا رہی ہے، دیکھتے ہی دل چاہتا ہے ان کا منہ پھیر دوں یا اپنا منہ دوسری طرف کر لوں۔ ماموں نے بھڑک کر تکیے سے سر اٹھایا اور منہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ ہماری جیسی شکل ہونے میں تو خیر ابھی برسوں لگیں گے، لیکن آثار پیدا ہونے لگے ہیں، انہوں نے بزرگانہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر ہم سے مخاطب ہوئے، کیوں میاں یہ بے وقوفوں والی رونق رخصت کیوں ہو رہی ہے؟ آج کل کن اعلیٰ صحبتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو؟ ٹھیک ٹھیک بتاؤ ورنہ نکالتا ہوں بتیسی۔ ہم جو نہ کہ بتیسی اور مالک مکان والے کسی سے واقف تھے، اس لیے ہماری روح کا فنا و بقا کے مسئلے سے واقف ہونا لازمی تھا۔ ماموں کی جان کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی میں تو آیا کہہ دوں ماموں کی جان چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہم زندہ تھے اور ہمیں اپنی جان عزیز تھی، لہٰذا بے جان ہاتھوں سے صرف اتنا کر سکے کہ ماموں جان کی دھیان پان سی ٹانگیں جکڑ لی اور وہ جس چرپائی سے اٹھے تھے اس پر گر گئے۔ ہم نے تو ان کی ٹانگیں مخص پکڑی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا جکڑ لی تھی، اور پھر یہ بھول گئے کہ ان ٹیڑھی کمانیوں کو آزاد بھی کرنا ہے۔ وہ تو ہائے ماموں جان کہہ کر ہماری بیگم نے ہماری گردن کو قابو میں کیا تو ہمیں ہوش آیا، ایک گلاس پانی پھر لانا پڑا۔
بیگم پھر ان کے سر پر مالش کرنے کھڑی ہو گئی۔ ارے کیا مار ہی ڈالے گا بندہ خدا، اب تو بتا دے تیرا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں ہمارے دسترے سے دور کرتے ہوئے کہا۔ ان کی یہ احتیاط ضائع نہیں گئی۔ میں ان کی ٹانگوں کو مروڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ ان کی احتیاط دیکھ کر رک گیا۔ ماموں جان، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے جیسا عقل مند بنا دیں، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ بھئی دیکھو، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا، ماموں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ دوبارہ یعنی ایک مرتبہ پھر؟ ہاں۔ نہیں ماموں، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ میں باقاعدگی سے رونے لگا۔ تو پھر یہ بہت مشکل ہے، یہ جو عقل ہوتی ہے تم نہیں جانتے، بڑی مشکل سے آتی ہے کسی کے قبضے میں۔ اب تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا جتن کیے ہیں، تب جا کر اتنا عقل مند ہوا ہوں۔ تم چاہتے ہو بغیر بستر کی چرپائی پر بیٹھا کر مجھ سے اتنا اہم نسخہ پوچھ لو گے؟ نہیں میاں نہیں۔ ہماری بیگم جو اتنا اونچا سنتی ہیں کہ اپنے دل کے سوا کسی کی نہیں سنتی، دوڑی ہوئی گئی اور جلدی میں بستر لا کر ماموں کے اوپر ہی بچھا دیا۔ وہ تو انہیں خود ہی خیال آیا کہ ماموں اب تک بستر پر بیٹھے کیوں نہیں۔ جتنی دیر میں وہ بستر اٹھاتی، ماموں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بڑی مشکل سے ہم نے ماموں کی چیخوں اور بیوی کی بدحواسی پر قابو پایا اور ماموں کو بستر سے نکال کر بستر پر بٹھایا۔ ہاں میاں، اب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں ایسی آنکھوں سے دیکھا جنہیں شکر گزار آنکھیں کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنا جیسا عقل مند نہیں بنا سکتے تو اپنی عقل کا کچھ حصہ ہمیں ادھار ہی دے دیں۔ اب تو آپ بستر پر بھی بیٹھ چکے ہیں۔ ہاں اب ہوئی نا بات؟ بھئی ہم تو خود اس عقل کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس گنجانہ خوبی کو غریب غربا میں تقسیم کر دیں۔ تم تو سنا ہے یتیم بھی ہو؟ نہیں ماموں، ہمارے ابا تو حیات ہیں۔ کمال ہے، شکل سے تو یتیم لگتے ہو۔ اس میں ابا کا نہیں، خود ہمارا قصور ہے۔ ابا نے تو بہت چاہا تھا کہ ہم آپ کی بھانجی سے شادی نہ کریں، لیکن ہماری ضد تھی کہ عقد مصنوعہ کریں گے اور اسی لڑکی سے کریں گے۔ ابا کہتے رہے کہ بے شک عقد کرو، لیکن لڑکی سے تو کرو، لیکن معلوم ہوا کہ عقل اس وقت بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ میاں بالکل یہی قصہ ہمارا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نحوست ہمارے چہرے پر کیوں نہیں پھیل سکی، جگہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو کہ نحوست پہلے ہی پھیل چکی تھی؟ اگر یہ مطلب ہے تو سن رکھو کہ ہمارا چہرہ ایسا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر قرض مانگا کرتے تھے۔ کیوں، اس زمانے میں بھیک دینے کا رواج نہیں تھا؟ رواج تو تھا، مگر ہماری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اس غیرت نے تو آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا، ایسا ویسا، لیکن شکر ہے عقل سے یہ نقصان پورا ہوتا رہا۔ اب رہا تمہارا مسئلہ تو تمہارے پاس باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، عقل بھی نہیں ہے، اس لیے یتیمی کا جو چھاپ تمہیں نصیب ہوئی ہے، ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو پھر بتائیے نا کہ اس سرمایہ عقل میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ ہم پھر گڑ گڑائے۔ ہم تو چاہتے ہیں سب کی سب تمہارے حوالے کر دیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اسی طرح کی ناکارہ زندگی گزار لیں گے جیسی اب تک تم گزارتے رہے ہو۔ ماموں خدا کی پناہ، ایسی ذلیل زندگی گزاریں گے؟ اب خیر، جیسی آپ کی مرضی، جب آپ کے نصیب میں یہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کریں کہ ہمارا یہ جو گھر ہے بکوا دیں۔ اب ہم عقل مندوں کی طرح کرایہ دار بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ کسی ایسے بے وقوف کا نام بتائیں جو اپنا مکان کرائے پر دینا چاہتا ہو۔ تو تم ہمارا مکان لے لو، ماموں نے کہا۔ مگر وہ آپ کا کہاں ہے؟ جب ہم اپنے مالک مکان کو کرایہ دار بنا سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور ہمارے مکان کا کیا ہوگا؟ وہ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ ہم اگر اپنا جوتا بیچنا چاہتے تو اتنی جلدی گاہک نہ ملتا، ہمیں تو شادی مرغ کا انتظار ہونے لگا۔ اب ماموں مالک مکان ہوں گے اور ہم کرایہ دار۔ خوب اچھی طرح سوچ لو، میں کل پھر آؤں گا۔ کل نہیں، ابھی۔ میں جلد سے جلد اپنا مکان بیچ کر کرائے پر رہنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ ماموں آپس کی بات ہے، یہ بتا دیں کہ قیمت نقد ادا کریں گے یا چیک کے ذریعے؟ نہ نقد نہ چیک کے ذریعے، ہم نے آج تک کسی کو کرائے کے علاوہ کچھ ادا نہیں کیا۔ ہمارا تمام کاروبار کرائے کی رقم پر چلتا ہے، یہ سودا بھی اسی طرح ہوتا۔ اس طرح کہ جو کرایہ طے ہوگا تم سیدھے ہاتھ سے مجھے دو گے، الٹے ہاتھ سے میں تمہیں مکان کی قیمت کے طور پر لوٹاتا رہوں گا۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کل قیمت میں ادا نہیں کر دیتا۔ قیمت ادا ہوتے ہی یہ مکان میرا ہو جائے گا، پھر تم مجھے نہیں میرے مالک مکان کو کرایہ ادا کرو گے،
اور میرے مالک مکان کو مجھ جیسا شریف کرایہ دار پسند نہیں تھا۔ اس کا یہ ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ تمہاری خاطر میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں کہ شیخ صاحب کو حسب سابق میں اپنے پاس ٹھہرا لوں گا۔ بھئی تمہیں عقل مند بنانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بانجی کے میاں ہو، اب جیسے بھی ہو، اس طرح تو آپ قسطوں میں مکان خرید رہے ہیں۔ بالکل، مگر یہ قسطیں میری طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے ہیں۔ تمہارے پاس اگر کئی سال کا کرایہ ہے تو ابھی میرے ہاتھ پر رکھ دو، میں ابھی تمہارے مکان کی قیمت ادا کر دوں گا۔ ہمارے پاس اتنی رقم کہاں تھی، مجبوراً قسطوں پر سودا کرنا پڑا۔ عقل مند بننے کی اتنی جلدی تھی کہ ہم نے یہ ارادہ تک نہیں کیا کہ مکان کا سودا کہیں اور کر لیتے، اور کرتے بھی تو کیسے۔ بیوی کی آنکھیں مسلسل ہماری نگرانی کر رہی تھی۔ جیسا کہہ رہی ہوں، عقل پکڑو، مکان چھوڑو۔ ماموں کی عقل مندی پر ہمیں کوئی شک نہیں رہا، لیکن یہ خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ان کی یہ عقل بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ مالک مکان بنتے ہی ان کا شمار بے وقوفوں میں ہونے لگے گا۔ انہیں بھی بے وقوف بننے کی ایسی جلدی تھی کہ دوسرے ہی دن پرانا سامان اسی عمر کی بیوی اور اس سے بھی زیادہ عمر کے شیخ صاحب کو لے کر وہ اسی طرح گھر میں داخل ہوئے جیسے پولیس والے چوری کا مال پکڑنے آتے ہیں۔ دماغ تو اس لیے ایک دن تو رہ لو، لیکن کل اپنا سامان یہاں سے لے کر چلے جانا۔ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جیسے ہنگامی حالت کا نافذ ہو گیا، جو سامان جہاں تھا وہاں نہیں رہا، اور رات تک تو یہ عالم ہو گیا کہ ہم وہاں نہیں رہے جہاں تھے۔ ایک کمرے میں ماموں اور مہمان ہی کروٹیں بدل رہے تھے، ہمارے بستر پر ان کے تصرف میں تھا، اور دوسرے کمرے میں شیخ صاحب برجمان ہو گئے، تیسرا کمرہ ان دونوں کے سامان سے بھر گیا۔ ہم رات بھر سین میں پڑے رہے، جیسے ٹرین چھوٹ جائے تو مسافر پلیٹ فارم پر پڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اپنے ماموں کی حرکت، میں نے بیوی سے کہا۔ کیا ہوا میرے ماموں جان کو اب بھی کہتی ہوتے ہو؟ کیا ہوا؟ وہ مزے سے کمرے میں سو رہے ہیں اور ہم یہاں سین میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ہندوستان پاکستان کا بٹوارا یاد آ رہا ہے۔ وہ تو ماموں ہیں، کوئی اور ہوتا تو اتنی رعایت بھی نہ کرتے۔ اب اس مکان پر تمہارا حق کیا ہے؟ مگر وہ کوئی اطلاع دیتے تو کہ سامان لے کر آ رہے ہیں۔ ہماری بیگم اس شکایت پر گھٹنوں میں سر دے کر رونے بیٹھ گئیں۔ ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ ہم ہمیشہ سے ان کے میکے والوں پر غلط سلط الزامات لگاتے چلے آئے ہیں۔ اگر ماموں بغیر اطلاع کے آ گئے تو کیا ہوا؟ وہ کوئی غیر تو ہیں نہیں، ماموں ہیں، بھلا انہیں اطلاع دینے یا اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ تو بلائے جان بن گئے ہیں۔ ہائے میری قسمت پھوٹ گئی۔ انہوں نے اپنا ماتھا سمجھ کر ہمارا ماتھا پیٹ ڈالا۔ ہم سمجھے ان کی نکسیر پھوٹ گئی تھی، کیوں نہ کہ اکثر وہ یہی بہانہ کیا کرتی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اسی بہانے ہم ان کا منہ دیکھ سکیں گے، لیکن آج واقعی ان کی قسمت پھوٹی تھی، نکسیر نہیں پھوٹی تھی، کیوں نہ کہ ہم نے لاکھ چاہ کہ ان کا منہ گھٹنوں سے نکال کر چاند کو شرما دیں، مگر وہ معجزہ دکھانے پر تیار نہیں تھی۔ کچھ دیر دنگا مشتی ہوتی رہی، لیکن جب ہم پھنس نہیں پچاڑ سکے تو شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ بیگم سمجھی ہم سو گئے، انہوں نے گھٹنوں سے سر نکال لیا۔ ہم نے ہمت کر کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی نکسیر نہیں پھوٹی تھی۔ جی تو چاہ کہ انہیں اور اٹھ کر نکسیر پھوڑ دیں، لیکن اس وقت ان کا پورا میکہ گھر میں سو رہا تھا۔ کسی بڑی جنگ کے چھڑ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ہم بھی سو گئے۔ ماموں تو اس گھر میں مہمان تھے، اس لیے صبح اٹھ کر ناشتے کا انتظام بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ ماموں تھے کہ اس طرح ناشتہ کر رہے تھے جیسے انہیں معلوم ہو کہ آج کے بعد انہیں اپنے پیسوں سے ناشتہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ پوڑیوں کے پشتے لگا چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ میاں اب یہاں سے سواری بڑھائیے، اب بہت ہو چکی مہمانداری۔ انہوں نے اس طرح کہا جیسے ہم نہیں وہ ہماری مہمانداری کر رہے ہوں۔ ہم نے بھی سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے عقل مند بننے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا، لیکن ہم اتنے بکھلائے ہوئے تھے کہ جس سامان پر ہاتھ ڈالتے وہ ہمارا نہیں ماموں کا نکلتا تھا۔ ہم گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنے دن تک بغیر سامان کے ہم گزارا کیسے کر رہے تھے۔ چھوٹے موٹے سامان کی قربانی دینے کے بعد ہم نے ڈریسنگ ٹیبل کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے باقاعدہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مرتبہ تو مہمانی بھی مچل گئی، جو اس وقت بھی شیشے کے سامنے بیٹھی تھی اور غالباً سمجھ رہی تھی کہ یہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کے سامنے بیٹھے رہو۔ میاں کیا ندیدوں کی طرح ہر چیز پر ہاتھ صاف کرتے پھر رہے ہو؟
تمہاری ڈریسنگ ٹیبل رات ہی کو اٹھا کر ہم نے اسٹور میں رکھ دی تھی، یہ تو ہماری ہے۔ ہم نے فوراً ارادہ کر لیا کہ نئے گھر میں پہنچتے ہی چشمہ بنوائیں گے، ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں۔ ہم اسٹور میں پہنچے مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آنکھیں کمزور ہی نہیں ہوئی بلکہ ہم تو اندھے پن کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ لکڑی کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی جس میں ایک آئینہ لگا ہوا تھا جو درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے ہماری ڈریسنگ ٹیبل، لیکن ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا تھا؟ آج تک ہمیں یہ اتنی نئی کیوں نظر آ رہی تھی؟ ہم نے اپنی آنکھوں پر لعنت بھیجی۔ ارے دوڑو، میرا صندوق! یا کسی کمرے سے ہماری بیگم کی آواز آئی۔ ہم نے آواز کے تعاقب میں سفر کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ مہمانی اپنا صندوق سمجھ کر ہمارے صندوق پر چڑھی بیٹھی ہیں۔ ہرے کپڑوں سے بھرا یہ صندوق ہمارا ہے، ہماری بیگم نے ہمیں دیکھ کر للکارنے والے انداز میں کہا۔ کبھی ہوگا، اب تو ہمارا ہے، مہمانی نے کہا۔ کیسے تمہارا ہے؟ بلاؤ تو ذرا ماموں کو۔ ماموں کو بلایا گیا تو انہوں نے صندوق سے زیادہ ہماری بیگم کے غصے کا جائزہ لیا اور مجبوراً یہ فیصلہ صادر کیا، تمہاری مہمانی بھی بندی بشر ہیں، انہیں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ تمہارا اور ہمارا سامان اتنا ملتا جلتا ہے کہ بار بار دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ایک صندوق ہمارے پاس بھی ہے، اس لیے دھوکہ ہو گیا، ورنہ یہ صندوق تمہارا ہی ہے، ماموں نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مہمانی منمنائی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کچھ سمجھتی تو ہو نہیں۔ مہمانی سمجھ گئی اور خاموشی سے صندوق چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ معاف کرنا، میں سمجھی تھی یہ ہمارا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہماری بیگم مسکرائی۔ یہ صندوق تو خیر تمہارا نکلا، مگر نہانے کی چوکی کو اپنا مت کہہ دینا، ہم نے رات ہی کو غسل خانے میں رکھ دی تھی۔ ہاں وہ تمہاری ہوگی مگر یہ صندوق ہمارا ہے، ہماری بیگم نے کہا اور صندوق پر لیٹ گئی۔ دوپہر تک سامان کا بٹوارا ہوتا رہا، ایسے شاندار رکھتے کھلے کہ ہمارے پاس عقل نہیں تھی ورنہ حیران رہ جاتی۔ برسوں سے جس سامان کو ہم اپنا سمجھے بیٹھے تھے وہ ماموں کا نکلا۔ چند نکارہ چیزیں ہمارے حصے میں آئیں جنہیں ماموں نے یہ کہہ کر ہمارے حوالے کیا کہ جو خوبی پرانی چیزوں میں ہے نئی چیزوں میں کہاں۔ ماموں کا جہیز لے کر ہم اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو یہ سوچنے میں حق جانب تھے کہ ماموں ان چیزوں کو لے کر آئے ہی کیوں تھے۔ سامان سمیت مکان کا سودا کر لیتے، سامان لاد کر لے جانے کی زحمت اور کرائے سے بھی بچ جاتے۔ چلتے وقت ماموں نے اپنی پرانی بندوق اس طرح ہمارے حوالے کی جیسے ایک جنرل دوسرے جنرل کو سونے کی تلوار پیش کرتا ہے۔ گلی سے نکلتے ہی ایک مرد خدا دوڑتا ہوا آیا۔ کپڑے صاف ستھرے تھے ورنہ اتنے جوش میں آیا تھا کہ آتے ہی سامان سے لپٹ جاتا۔ کباڑ بازار تک کہاں جاؤ گے؟ پوری گاڑی کا یہیں سودا کر لو، انصاف نے حقارت سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہے؟ یہ تمہیں کباڑ نظر آ رہا ہے؟ ہم نے ڈریسنگ ٹیبل کے ٹوٹے ہوئے شیشے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہے؟ انصاف نے حیرت سے پوچھا۔ بے وقوف آدمی، ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا سامان ہے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ یہ بندوق۔ پہلے اس نے ہماری بیگم کی طرف دیکھا، پھر سچ مچ کی بندوق پر نظر پڑی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ہمارا قافلہ جب ماموں کے محلے میں داخل ہوا تو بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماموں آ گئے، ماموں آ گئے، بچوں نے شور مچایا۔ ہم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ماموں تو وہاں کہیں نہیں تھے۔ کیا یہ بچے میری بے وقوفی کو بھانپ کر مجھے بھی ماموں کہنے لگے؟ کیا وہ بڈھا پھر اس گھر میں آ گیا؟ کسی طرف سے ایک آواز آئی۔ کیوں جناب، کیا برکت، ماموں پھر اس گھر میں آ رہے ہیں؟ ایک بزرگ نے ہمارے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں تو اب تو ہم یہاں رہیں گے، ہم نے فخر سے سینہ تان کر کہا۔ شکر ہے اللہ کا۔ انصاف نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہیں تشویش ہوئی، لیکن یہ سامان تو انہی کا ہے، انہوں نے کہا۔ بڑے میاں نظر کا علاج کراؤ، ہمارے برینڈ نیو سامان کو ان کا سامان کہہ رہے ہو؟ کون سی چیزیں اس میں نہیں ہیں؟ انصاف نے ہماری بیگم کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں آج تک یقین ہے کہ ان کی نظر خراب تھی، ہم نے ان کا علاج بھی یہی سوچا کہ ہاتھ میں بندوق لے کر بات کریں۔ بالکل وہی ماموں والی بندوق۔ وہ صاحب ڈرنے کے بجائے زور زور سے چلانے لگے، خوف سے نہیں خوشی سے، جیسے انہوں نے ہماری چوری پکڑ لی ہو۔ ہاں وہی بندوق ہے، اور کیوں نہ ہو، ماموں ہیں وہ ہماری بیگم کے، انہوں نے اپنے دستے مبارک سے ہمیں عطا کی ہے، اور شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے عطا کی ہے۔ ہم نے بندوق کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ منہ سے فائر کی آواز نکالنا بھی سیکھ لیا ہے یا یوں ہی چلے آئے بندوق اٹھا کر؟ جی میں تو آیا کہ آپ انہیں دائیں کہہ دوں، لیکن شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم شرما کے پل کھا کر رہ گئے۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ سامان کو گاڑی سے اتار کر گھر میں منتقل کیا جائے۔ گاڑی والا پہلے ہی کانوں کو ہاتھ لگا چکا تھا کہ وہ ایسے پرانے سامان کو ہاتھ لگانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔
اب گاڑی کے ارد گرد جمع ہو جانے والے بچے ہی رہ گئے تھے جو اس کام میں ہاتھ بٹا سکتے تھے۔ ہمارا اندازہ درست تھا، اشارہ ملنے کی دیر تھی کہ بچوں نے سامان کو اتارنے سے زیادہ توڑنا شروع کر دیا۔ ہم بھی یہ سوچ کر تماشا دیکھتے رہے کہ جو سامان ٹوٹنے سے بچ جائے گا دراصل وہی سامان ہمارا ہوگا۔ کچھ دیر کی شگفتہ سمانی کے بعد ہمارا گھر سامان اور سامان کے باقیات سے بھر گیا۔ ہماری 2 انگریزی مصریوں کو چھوڑ کر سب کچھ صرف اس لیے نیا تھا کہ ہمارے لیے اجنبی تھا، ورنہ دیواریں قدیم پڑوسی کے لیے اور چھتیں فرش البتہ نیا تھا۔ کچے فرش پر چوہوں نے گھر بنا لیے تھے، اس لیے ماموں نے ابھی نیا فرش ڈلوایا تھا۔ اس گھر کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پڑوس صرف ایک تھا، دوسری جانب کسی صاحب نے کتے پالے ہوئے تھے اور کتوں سے ظاہر ہے ان نقصانات کی امید نہیں کی جا سکتی جو انسانوں سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے شیش محل کی سیر کرنے کے بعد واپس آئے تو بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح سر پکڑے بیٹھی رہیں اور ہم انہیں دیکھتے رہیں، لیکن پھر بھی ہم نے پوچھ ہی لیا کہ نیک بخت تجھے ہوا کیا ہے؟ پوچھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے ایسی آوازیں نکالیں کہ پڑوس کے کتوں نے ان کے جواب دینا شروع کر دیے۔ بیگم نے کان کھڑے کیے، آوازیں پہچانے اور پھر وہی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ جب ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ایسی آوازوں کے تعاقب میں اکثر کتے دیواریں بھی پھلانگ لیتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کی بھوں بھوں بند ہوئی۔ یہ نہیں پوچھیں گے میں کیوں رو رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ میں سمجھی کچھ اور پوچھ رہے تھے۔ میں اس لیے رو رہی تھی کہ یہ ماموں جان تو اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ انہوں نے جیز میں کچھ نہیں دیا تھا اور انہوں نے جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی رکھوا لیا۔ یہ کوئی سامان ہے جو انہوں نے دیا ہے؟ انہوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ جواب میں کتوں نے بھی آوازیں نکالیں۔ آوازیں ایسی مل جل گئی تھی کہ یہ معلوم کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ ان میں بیگم کی آواز کون سی ہے۔ ابھی یہ رونا اور بھونکنا کم نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے زور زور سے گھونسے برسائے۔ ہم نے سوچا دیواریں اونچی ہیں تو کتوں نے دروازوں کی طرف آنا شروع کر دیا۔ ہم نے ماموں کی بندوق کو لاٹھی کی طرح ہاتھ میں پکڑا اور دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ عجیب کتا تھا۔ دروازے کے نیچے جو پالشڈ بری کی چھڑی تھی اس میں سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ پاؤں کیا، پاؤں میں پہنے جوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری معلومات جونا کے بہت وسیع ہیں، اس لیے ہمیں معلوم تھا کہ کتے جوتے نہیں پہنتے۔ پھر بھی کوئی شک سا تھا، کیا خبر آج کل پہننے لگے ہوں؟ کون ہے؟ ہم نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عجیب بدتمیز آدمی ہو، محلے والوں سے اس طرح بات کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ ہم نے دروازے سے گردن نکال کر پوچھا۔ حکیم صاحب کے کتے بہت تکلیف میں ہیں، اپنی گھر والی سے کہو رونا بند کر دے، محلے میں نحوست پھیلنے کا امکان ہے۔ انہوں نے اس طرح کہا جیسے موسم کا حال سنا رہے ہوں۔ کیا تمہارے گھر والیاں نہیں روتی؟ روتی ہیں مگر اس بری طرح نہیں روتی۔ آج تک کسی کے رونے پر کتے نہیں روئے۔ اس شریف محلے میں آج تک اس طرح کوئی عورت نہیں روئی۔ ہمیں اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہماری بیگم آ گئی ہیں، اب اس محلے کی سب عورتیں اسی طرح رویا کریں گی۔ یہ رونا دھونا نہیں چلے گا، رہنا ہے تو سیدھی طرح رہو، ورنہ اب میں نہیں آؤں گا۔ حکیم صاحب کے کتے آئیں گے جو اندر جا کر خود دیکھ لیں گے کہ رونے والی کون ہے، ان صاحب نے کہا اور دروازے سے ہٹ گئے۔ بیگم کو یہ دیکھا تو بہت تھا مگر ماموں نے ان کی ڈریسنگ ٹیبل تک روک لی، لیکن وہ ان کے ماموں تھے، ہمارے نہیں، اس لیے ولولہ کا وہ انداز نہیں تھا جو دوسری صورت میں ہوتا۔ ہمارا خیال دوسرا تھا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا دنیاوی سامان قربان کرنے کے بعد اگر ہمارا شمار عقل مندوں میں ہونے لگتا ہے تو سودا برا نہیں۔ اور جب ہم نے بیگم کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ ہم کرائے پر رہیں گے بھی اور کرایہ دینا بھی نہیں پڑے گا تو وہ پھسج گئیں۔ انہیں اعتراض تھا تو صرف اتنا اچھا گھر چھوڑ کر ہم اس کھنڈر میں کیوں آئے؟ ہم نے جب انہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اسی طرح کے ایک کھنڈر میں رہنا پڑے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کی مشق کر لیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد رہنا پڑے گا مگر ابھی کیوں رہیں۔ ان پر ہماری تبلیغ کا ایسا اثر ہوا کہ ہماری گردن چھوڑ کر جان ماز پکڑ لی۔ دوسرے دن کہنے لگی پڑوسیوں سے جا کر مل لاؤ، صورت دکھاتے رہو تاکہ عادی ہو جائیں۔ اچانک آمنا سامنا ہو گیا تو کیا خبر دل میں کیا سوچیں، لیکن ہم نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ ہم کرایہ دار ہیں، کوئی مالک مکان نہیں کہ لوگوں کو خوش آمدید کرتے پھریں۔
اس میں خوشامد کی کون سی بات ہے؟ بیگم تم نہیں سمجھتی، کسی سے ملنے جاؤ تو وقار میں کمی آ جاتی ہے، یہ ہمارے افسر نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے تو ان کی اتنی عزت ہے، ہماری دیکھا دیکھی چپڑاسی تک ان کو سلام کرنے لگے ہیں۔ 2-3 دن ہم نہیں جائیں گے تو پڑوسیوں کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے، تم دیکھنا سب ہمیں سلام کرنے آئیں گے۔ ہم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، ذرا پانی تو پلاؤ ہمیں، ہم نے بیگم سے کہا۔ اس وقت ہم بالکل افسروں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ خود اٹھ کر پی لو، میرے سامنے زیادہ افسر بننے کی ضرورت نہیں، بڑے آئے وہاں سے۔ بیگم کیا ہے، کچھ نہیں، ہم خود ہی پانی پی لیتے ہیں، لیکن آئندہ یہ رویہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ شرم سے پانی پانی ہوئے ہمیں کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انداز کچھ مہذب تھا، اس لیے ہمیں جانا نہیں پڑا۔ بیگم بذات خود دروازے تک گئیں اور بذات خود واپس آئیں۔ سرتاج آئے ہیں، انہوں نے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا۔ ہیں، ہم تو یہاں بستر شاہی پر استراحت فرما رہے ہیں، یہ کون سے سرتاج آ گئے، اور یہ راز تم نے اب تک ہم سے کیوں چھپایا؟ مجھے کیا خبر کون سے سرتاج ہیں، خود ہی دیکھ لو جا کے۔ اچھا جی، تو اب ہم ان کی شکل بھی ملا دروازے پر جا کر تو اس میں برائی بھی کیا ہے؟ برائی ہے، اچھا یہ بتاؤ، اتنے عرصے میں ہم پچھلے مکان میں رہ آئے، ہمارے دروازے پر کوئی فقیر تک نہیں آیا، یہ سرتاج اب کہاں سے پیدا ہو گئے، وہاں کیسے آتے؟ یہ تو اس محلے میں رہتے ہیں، یہ تک معلوم ہے کہ کہاں رہتے ہیں۔ مجھے کیا معلوم، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ بے وقوف عورت، کوئی پڑوسی کو سرتاج کہتا ہے؟ یہ بہت مقدس لفظ ہے جو صرف ہمارے لیے جچتا ہے۔ تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ سرتاج کوئی باہر آیا ہے، مگر تم نے تو ہمارے سر کا تاج اسے پنا دیا، کرائے کے گھر میں آ گئے، مگر عقل پھر بھی نہیں آئی۔ یہ ان کا نام ہے کوئی بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے گھروں میں لڑائیاں کرانے کے لیے اپنا یہ نام رکھ لیا ہے۔ آئندہ یہ شخص آئے تو اسے اس نام سے نہیں پکارو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے بھی نہیں، ویسے آپ کہیں تو تاج کہہ لوں گی، کوئی ضرورت نہیں، تاج شہزادوں کے سر پر جچتا ہے، خسروں کے نہیں۔ سرتاج صاحب کیسے رہے گا، غرور پیدا کرے گا، سرتاج بھائی کہہ لیا کرو، شرم ناجائز ہے، یوں لگے گا جیسے کہہ رہی ہو شوہر بھائی، تو پھر اللہ مارے کو کیا کہوں، کم بخت وغیرہ کچھ بھی کہہ لیا کرو، مگر اس وقت تو انہیں اندر بلاؤ۔ اچھا ٹھہرو، ہم بلاتے ہیں، تم گئیں تو وہ پھر کہہ دیں گے، کہنا سرتاج آئے تھے۔ دروازے پر پہنچنا تھا کہ ایک آدمی سرتاج کہہ کر ہمارے گلے سے لگ گیا۔ آج تک کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، جس نے بھی بات کی تھی دور ہٹ کے کی تھی، کسی نے اگر ہمت کی بھی تھی تو گلے پڑا تھا، گلے لگا نہیں تھا۔ ہم خوش تو کم ہوئے، بخلائے زیادہ۔ وہ جب مکمل طور پر ہمیں نچوڑ چکے تو اس طرح ہم سے الگ ہوئے جیسے اب گھر جا کر نہائیں گے۔ ضرور، ہم نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے محسن کا جائزہ لیا۔ سر ایسا تھا کہ اگر تاج رکھ جاتا تو پھسل جاتا، آنکھیں اس طرح گھوم رہی تھی جیسے تاج کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بھائی صاحب، آپ نے حد کر دی، 2 دن ہو گئے آپ کو ہمارے پڑوس میں آئے، لیکن خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم نے یہ خیال کیا کہ محلے کے دیگر لوگوں کی طرح آپ بھی ہم سے ملنا نہیں چاہتے، بس یہی پوچھنے چلے آئے۔ محلے والے آپ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ ہم نے پوچھا۔ ذہنی فلسفہ، ہمارے اور ان کے درمیان معیار کا اتنا فرق ہے کہ وہ ہمیں پسند کر ہی نہیں سکتے۔ ماشاء اللہ، آپ کا معیار بہت بلند ہوگا۔ ایسا ویسا آپ کچھ دیر بیٹھیں اور چائے پینے کا موقع عنایت فرمائیں تو میں ان رازوں سے پردہ اٹھاؤں۔ ہم نے بیگم کو پردے اور چائے کے لیے ایک ساتھ کہا اور اپنے اس معیاری دوست کو لے کر اندر آ گئے۔ ان سے گفتگو کے بعد یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ ان کا لب و لباب یہ تھا کہ موظف نہایت اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کے اجداد خراسان سے گھوڑے بھگاتے ہندوستان میں آئے تھے، جو خود سرتاج صاحب کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑے ان کے تھے یا وہ بھگا کر لائے تھے۔ خراسانی تھے، اس لیے فارسی پر اتنا عبور تھا کہ اردو مجبوراً بولتے تھے۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر کئی مرتبہ کہا، جالا سے منہ کلام ہوں، اس لیے اردو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے، اس ملاقات میں انہوں نے نمونے کے طور پر فارسی میں بول کر بھی دکھایا تھا، اور ہم نے اتنی بار گردن ہلائی تھی کہ کئی دن تک گردن خود بخود ہلتی رہی تھی۔ فارسی ہی سے کیا ہے، ان کے بقول عربی بھی عربوں کی طرح بولتے ہیں۔ انہوں نے عربی ڈانس بھی کر کے دکھایا، جسے ہم نے یہ کہہ کر رکوایا کہ آدھا کل دیکھیں گے۔
اتنی بڑی علمی شخصیت کے سامنے آج کو عام کچھ خفیف سے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو اپنے خاندان کا تعلق کرائیں، ترکمانستان یا ایسے کسی تان سے قائم کریں گے، لیکن وہ اپنا شجرہ نسب بیان کرنے میں ایسے منہوس تھے کہ ہمیں ہمارے خاندان سمیت جاہل تصور کر چکے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ایسا علمی پس منظر رکھنے والے ملک کے نہیں تو اس شہر کے کسی بڑے ادارے کے نہایت اہم رکن ہوگا، لیکن وہ تو محلے تک محدود نکلے۔ حضور کا ذریعہ معاش ہم نے پوچھا، گلی کی نکڑ پر سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ یہ پہلی اطلاع تھی جو انہوں نے سر جھکا کر فراہم کی تھی۔ زمانے کی اس ناقدری پر وہ اور ہم دیر تک اداس رہے۔ سرتاج البتہ اداس سے زیادہ شرمندہ تھے۔ اب تو وہ دربار ہی نہیں رہے جہاں بڑے بڑوں کے ساتھ ہمارا کلام بھی سونے میں تلتا۔ اب تو الٹا یہ الزام آتا ہے کہ سرتاج نے سبزی کم تولی۔ انہوں نے ایک دردناک آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمیں خود بھی شاعری سے کچھ شبود ہے۔ کبھی نوجوانی میں تو باقاعدگی سے شاعری کرتے تھے، لیکن اب یہ ذوق پسندیدہ سرد پڑ گیا تھا۔ سرتاج صاحب کو دیکھ کر باسی کڑی میں پھر ابال آیا۔ اب مشاعروں میں تو جاتے ہوں گے؟ ہم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ جاتے تھے، انہوں نے حسرت بھری آواز میں کہا، اب کیوں نہیں؟ نانجاروں نے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ غضب خدا کا! سبزی منڈی کے سامنے مشاعرہ ہو مگر سرتاج خراسانی کو نہیں بلایا، یہ تو قیامت کے آثار ہیں۔ مگر آپ کو دعوت نامہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ بھئی، شاعروں کی شکایت یہ ہے کہ ہم مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم مشاعرہ لوٹیں اور ہم ہیں کہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، بس یہی ہے وجہ۔ آپ دعوت نامے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ مشاعرہ آپ کا حق ہے، پہنچ جایا کریں بن بلائے۔ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، بات بنی؟ کیا خاک بنتی؟ شہر میں کون ہے جو ہمارے مقام مرتبے سے واقف نہیں؟ ہم مشاعرہ گاہ میں کیا داخل ہوئے، شاعروں میں ہلچل مچ گئی، تمام شاعر لڑنے بھڑنے میں مصروف ہو گئے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہماری غزل کون سنتا؟ ایک صاحب بجلی کی تار میں الجھ کر گر پڑے، وہ تو اٹھ گئے لیکن بجلی چلی گئی، مائک نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ 15 شاعر کی غزل اور وہ بھی ترنم کے ساتھ۔ آخری شعر تک پہنچتے پہنچتے ہماری آواز نے ساتھ چھوڑ دیا، ورنہ پروگرام یہ تھا کہ اسی غزل کو تخت الفاظ میں بھی سنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اندھیرے میں جوتا ڈھونڈنا اور اسٹیج سے اترنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسٹیج سے تو اتر آئے لیکن جوتے پھر بھی نہ مل سکے، تو یوں کی ہے ہم نے ادب کی خدمت۔ اس کے بعد جتنے مشاعروں میں گئے، اتفاق سے ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ اب آپ ہی بتائیے اتنے جوتے کہاں سے لاتے کہ ہر مرتبہ ننگے پاؤں واپس آتے؟ ادب کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ غزلیں اب بھی کہتے ہیں مشاعروں میں نہیں جاتے۔ اب اتنا وقت گزر گیا تھا کہ صرف چائے سے گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ غلطی سے ہم نے کہہ دیا، اب کھانا کھا کر جائیے گا۔ ہم نے سوچا تھا برابر میں تو گھر ہے، کہہ دیں گے اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، گھر جا کر کھا لیں گے، لیکن سرتاج صاحب نے انکار کی زحمت ہی نہیں کی۔ اب جب تک کھانے کا انتظام کریں، میں جب تک گھر والی کو لے آؤں، اکیلے کھاتا کیا اچھا لگوں گا؟ یہ کہہ کر لبک کر باہر نکل گئے۔ ہماری بیگم ہماری فرمائش پر پھٹیا ران بننے کی مشق کر رہی تھی کہ ایک شور سا بلند ہوا۔ آگے آگے سرتاج خراسانی تھے، ان کے پیچھے ایک برقع چل رہا تھا جس میں یقیناً ان کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، وعدہ بھی یہی تھا، لیکن ان جذبوں کے پیچھے بچوں کا لشکر تھا۔ اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ سب ہماری طرح تنہائی پسند نہیں ہوتے۔ سرتاج شادی شدہ ہیں تو ان کے بچے بھی ہوں گے، سوچ بھی لیتے تو کیا ہوتا کہ اتنے بچے ہوں گے، یہ کیسے سوچتے؟ ہم نے گھبرا کر بچے گنے۔ بیگم روٹیاں گننے لگی۔ ہم نے 8 بچے گنے، ایک برقع سے برآمد ہوا، کل ملا کر 9 ہو گئے۔ جاؤ بچوں کھیلو، ہم باتیں کریں گے، خراسانی نے حکم نامہ جاری کیا۔ حکم سنتے ہی بچے اس طرح گھر بھر میں پھیل گئے جیسے کھیت میں گنے چرنے آئے ہوں۔ کم بختو، دیوار پر تو مت چڑھو، ایک آدھا دیوار کے ادھر ٹپک پڑا تو بن بہار ڈالے گا کوئی کتا۔ خراسانی کی بیگم نے برقع کی نقاب اٹھا کر صدا لگائی، آؤ بچوں روٹی کھا لو۔ خراسانی کی بیگم کی پھاٹدار آواز گونجی۔ اس آواز کے ساتھ ہی بھوکے بچے ننگے پاؤں دسترخوان پر چڑھ دوڑے۔
ہمیں اس ہنگامہ آرائی کے باوجود یہ خوشی ہو رہی تھی کہ کھانے کے بعد یہ بچے گھر خالی کر دیں گے۔ یہی ہوا بھی۔ یہ معلوم تھا کہ کوئی مخلوق تھی جو صرف روٹیاں کھانے آئی تھی، بلکہ روٹیاں ختم کرنے آئی تھی۔ دسترخوان اٹھا بھی نہیں تھا کہ سارا گھر بائیں بائیں کرنے لگا۔ صرف سرتاج خرسانی تھے جو ہمارے بستر پر لیٹے کسی غزل کا ترنم بنا رہے تھے۔ یہ کمبخت کب جائے گا؟ بیگم نے دسترخوان لپیٹتے ہوئے کہا۔ شاید سونے کے لیے تو اپنا گھر ہی جائے گا۔ ہم نے بے بسی سے اظہار خیال کیا۔ ہمارا خیال درست نکلا۔ ہم شاید سو گئے تھے کہ انہوں نے ہمیں جگا کر اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ میں جا رہا ہوں۔ صبح سبزی منڈی بھی جانا ہوتا ہے، اور پھر بھابھی صاحبہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ تو آرام سے جا کر سو گئے ہوں گے، لیکن ہماری بیگم جس زحمت سے گزری ہوں گی، اس سے زیادہ تکلیف میں انہوں نے ہمیں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے لڑنا بند کیا تو اذانیں ہو رہی تھی۔ اذان کے احترام میں انہوں نے صرف اتنا کہا، اب میں اس آدمی کو اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ بیگم کیا کہہ رہی ہو؟ خاندانی آدمی ہے، وقت پڑ گیا ہے تو سبزی بیچ رہا ہے، ورنہ غزلیں بنا کر بیچا کرتا۔ کچھ بھی ہے، کمبخت کی شکل اچھی نہیں لگتی۔ تم تو خواہ مخواہ نفرت کر رہی ہو، اب وہ روزانہ روٹیاں تھوڑی کھائے گا۔ یہ بیگم نے اس دلیل کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور ہمیں جاگتا چھوڑ کر خود سو گئیں۔ ابھی ہم ان کے خراٹے گن رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دیکھا تو سرتاج خرسانی کھڑے تھے۔ سبزی منڈی جا رہا تھا، سوچا اپنے یار کو بتاتا چلوں۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی ہمارا اتنا خیال رکھنے والا بھی ہے؟ یہ سب خاندانی ہونے کا اثر ہے، ورنہ اتنا پڑھا لکھا آدمی اور ہماری یاری کا دم بھرے۔ اچھا دوست، شام کو ملاقات ہوگی، ہم نے کہا اور اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ آج ہمیں دفتر بھی جانا تھا، لہٰذا اب کیا سوتے، تیار ہو کر دفتر چلے گئے۔ شام کو ہم واپس آئے تو بیگم سے پہلے خرسانی کا منہ دیکھا۔ وہ ہمارے دروازے کے باہر اس طرح ٹہر رہے تھے جیسے گھر کی حفاظت پر مأمور ہوں۔ ہمیں دیکھتے ہی کھل اٹھے۔ میں کوئی سبزی لایا تھا، بھابھی صاحبہ کو دے دی ہے۔ بھائی خرسانی، یہ تکلف مت کیا کرو۔ ملے داری میں اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ پیسے مہینے پر آ جائیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ایک مرتبہ ہم پھر ان کے شکر گزار ہوئے کہ وہ ہم پر کتنا اعتبار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کون کس کا قرض دیتا ہے؟ ہمیں یہ شرفت سے بعید معلوم ہوا کہ سڑک پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے۔ ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے آئے۔ ہماری بیگم کڑک مرغی کی طرح پھولی بیٹھی تھی، خرسانی کو دیکھ کر اور پھول گئیں۔ اس ملاقات میں یہ عقیدہ بھی کھلا کہ وہ حکیم بھی ہیں اور یہ فن بھی انہیں وارثے میں ملا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہاتھ کے بجائے پاؤں کی نبض دیکھ کر مرض پکڑ لیتے ہیں۔ حکمت کی دنیا میں ہم نے یہ پہلا حکیم دیکھا تھا، لیکن اس میں تعجب کی کیا بات تھی؟ دوسرا ہوتا تو دیکھتے۔ یہ ملاقاتیں جس تسلسل سے ہو رہی تھیں، اسی تسلسل سے ان کے جوہر ہم پر کھل رہے تھے۔ حکیم اور شاعر تو وہ تھے ہی، ماہر علم نجوم اور موسمیات بھی تھے۔ یہ جوہر ایسا تھا جس نے ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیگم کو بھی ان کا مرید بنا دیا۔ بھئی اب تم سے کیا چبھڑنا، تم تو دلوں کا حال جانتے ہو۔ ہماری بیگم نے ایک دن ان کے سامنے آتے ہوئے کہا، پھر دوپٹے سے اپنا سیدھا ہاتھ پونجھا۔ ذرا جلدی سے ہاتھ دیکھ کر بتاؤ، میں اس جہنم میں کب تک رہوں گی؟ بھابھی صاحبہ، آپ کہیں میری وجہ سے تو اپنے گھر کو جہنم نہیں کہہ رہی ہیں؟ خرسانی نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تو میں ان کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے، خرسانی نے کہا اور ہاتھ دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ جہنم کا سوال تو وہ گول کر گئے، لیکن بیگم کی اتنی تعریفیں کر ڈالیں کہ وہ خود کو جنتی سمجھنے میں مصروف ہو گئیں۔ اس دن کے بعد سے خرسانی ہمارے گھر میں مہمان خصوصی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ بیگم کی خوشنودی کے لیے ہمیں بھی خرسانی کی خدمت میں سرگرم عمل ہونا پڑ گیا۔ سرتاج خرسانی گزارشات کی منزلوں سے گزر چکے تھے، اب وہ حکم جاری کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک دن انہوں نے حکم صادر فرمایا، ہم فوراً شاعری شروع کر دیں۔ شاعری نہ ہوئی، دشمن کی پرکھی جانے والی فائرنگ ہو گئی۔ نوجوانی میں کبھی کبھی تک بندی کر لیا کرتے تھے کہ اس عمر میں ہر آدمی شاعر ہوتا ہے، مگر اب کیسے کریں؟ ہم نے کہا، ترکیب ہم بتاتے ہیں، تم آغاز تو کر ڈالو، بتائیے۔ شاعری کا محرک عشق ہوتا ہے، عشق کرو، عشق، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ عشق ہی شاعری ہے، عشق ہی واعری ہے۔ انہوں نے اس طرح نصیحت کی جیسے میر کے والد نے میر کو کی تھی۔
شاعری تو سمجھ میں آتی ہے مگر یہ وائری کیا ہے؟ ہم نے پوچھا۔ کمال ہے، اتنی سی اردو نہیں آتی۔ کہتے نہیں ہیں شاعری وائری، عشق وشق، بس تو عشق سے شاعری ہے اور وشق سے وائری ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن عشق کریں کس سے؟ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ دیکھا، پاؤں پکڑ کر نبض دیکھی، پھر سوچا، پھر ہاتھ دیکھا۔ اس عمل سے کئی بار گزرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ آج ہی چھت پر چڑھو، میرا گھر چھوڑ کر جس گھر کی چھت پر کوئی لڑکی نظر آئے بس وہاں عشق کر لو۔ میں خود اس طرح کئی عشق کر چکا ہوں، مگر اتنی دور سے عشق ہوگا کیسے؟ اس عمر میں اتنی دور ہی سے عشق کرنا چاہیے، مگر یہ تو ایک طرفہ عشق ہوگا، اسی میں تو وہ آگ ہوگی جو تم سے ہماری طرح کے شاعر کلوائے گی۔ ان کے جاتے ہی عشق مجازی کے لیے ہم نے زینہ تلاش کیا۔ چھت تو تھی لیکن چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں نہیں تھیں۔ ہم نے خرسانی سے ذکر کیا، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ سیڑھی پڑی ہوئی ہے، کبھی عشق کے دنوں میں کام آتی تھی، اب تم لے جاؤ۔ سیڑھی دیکھ کر ہمیں ایسی خوشی ہوئی جیسے کبھی صحرا دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس خوشی کا انجام کیا ہوا یہ ہمیں معلوم تھا۔ صحرے کے پھول تو بہر جہاں فرزاد کھل کر مرجھا گئے تھے، ہم تھے کہ ابھی تک کانٹوں پہ چل رہے تھے۔ آغاز میں انجام کی پرواہ کسے ہوتی ہے؟ ہمیں بھی نہیں ہوئی۔ سیڑھی اٹھائی اور گھر چلے آئے۔ بیگم بھی خوش ہو گئی کہ کوئی چیز گھر میں آئی تو، ورنہ انہیں تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ انہیں لانے کے بعد ہم کچھ لانے کے قابل رہے ہی نہیں۔ ہم نے سیڑھی لگائی اور چھت پر چڑھ گئے۔ بیگم کی ضد تھی کہ وہ بھی اوپر آئیں گی، لیکن پہلے ہی مرحلے پر ان کی شلوار ایک کیل میں پھنس گئی۔ رہنے دو، اگر چھت کا منظر اچھا ہوا تو پکی سیڑھیاں بنوا دیں گے، پھر چڑھ جانا۔ ہم نے اوپر سے آواز لگائی۔ ہم نے برابر کی دیوار سے نیچے جھانکا، یہ تو کتوں والا گھر ہے، یہاں عشق ٹھیک نہیں رہے گا۔ ہم نے منہ پھیر لیا۔ دوسری دیوار خرسانی کے گھر میں اترتی تھی اور وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جو حرکت بھی کرو ہمارا گھر چھوڑ کر کرنا۔ پھر ہم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مطلع بالکل صاف تھا، کسی چھت پر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ کیا سب کی شلواریں سیڑھی کی کیلوں میں پھنس گئی؟ کہیں ہماری دور کی نظر کمزور تو نہیں؟ ہمیں اوپر چڑھنے سے پہلے آنکھیں ٹیسٹ کرا لینی چاہیے تھی۔ بہت کوشش کی، کہیں کوئی چاند نظر نہیں آیا۔ آنکھیں تلے اندھیرا سا آ گیا۔ کچھ دیر میں یہ نوبت آ گئی کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، کیا ہم اندھے ہو گئے؟ رات ہو گئی، اب تو نیچے اتر آؤ۔ نیچے سے بیگم نے پکارا۔ شکر ہے ہم بہرے نہیں ہو گئے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب یہ پتہ کھلا کہ ہماری بینائی زائل نہیں ہوئی۔ رات ہو گئی ہے، اندھیرے میں سیڑھی لگا کر نیچے اترنا کتنا مشکل ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی محبوبہ کی تلاش میں چھت کا سفر کیا ہو۔ بس جیسے تیسے نیچے اترے اور عہد کیا کہ کل نہیں چڑھیں گے، لیکن چڑھے اور اسی شان سے چڑھے۔ چند دن تک آنکھیں آسمان پر ٹکی رہیں لیکن چاند نہیں تھا۔ ہمیں خرسانی پر غصہ آنے لگا۔ تجربے کے بغیر ہمیں ایسا مشورہ دے دیا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچانک ہماری نگاہ تب مشرق اٹھی اور مظلوم کے لہو کی طرح جم گئی۔ چندہ کے پاس ایک تارے کی طرح حسین ہماری سمت گردن کیے کھڑی تھی۔ دوسرے نقش و نگار بھی یقیناً ہماری طرف ہوں گے، لیکن ہم یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ صورت دل بزیر ہم سے اتنی دور تھی کہ گردن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں تو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، جو اندازہ ہوتا تھا کہ نشانہ کدھر کا ہے۔ ہم نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، ہمارے علاوہ کوئی خوبرو نوجوان اپنی چھت پر نہیں تھا۔ ہم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہی، لیکن کچھ دیر بعد اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی، لیکن ہمارے پاس دوربین کہاں تھی کہ دیکھ سکتے۔ ہم نے پھر اشارہ کیا، اس نے پھر جواب دیا۔ کسی کے 14 طبق روشن ہوتے ہوں گے، ہمارے 15 طبق روشن ہو گئے۔ خیالوں ہی خیالوں میں ہمیں بیگم کی صورت زہر لگنے لگی۔ ہم نے ایک ادائے خاص سے بال سنوارے اور شاہانہ قدموں سے چھت پر ٹہلتے رہے، وقفے وقفے سے مسکراتے بھی جاتے تھے۔ کئی دن یہی منظر عام رہا، لیکن اب ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ چھت پر مستقل قیام کرنے سے بیگم کو شک نہ ہو جائے۔ یوں بھی ہم نے سن رکھا تھا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد خرسانی سے تذکرہ کیا، ہم عشق کو اس منزل تک لے آئے ہیں، اب کیا کریں؟ خرسانی نے اپنے کسی عشق کو یاد کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا،
कबूतर पालो, कबूतर पालें? हमने हैरत से कहा। हाँ, कबूतर पालो छत पर। बुक बनाओ और कबूतरों के बहाने ऊपर जाओ। तनख्वाह मिलते ही हमने एक कौबिक कबूतर खरीद कर छत पर रख लिया। अब हमें किसका डर था? सुबह शाम कबूतरों के दाने पानी के बहाने छत पर चढ़ते और कबूतरों के बहाने ऐसी जोर जोर की आवाज़ें निकालते कि छठे मकान की छत तक पहुंचती। एक दिन हम कबूतरों को बुला रहे थे, आओ आओ, और इशारे उसे कर रहे थे जिससे हमारा मुशायका चल रहा था कि अचानक हमने पीछे पलट कर देखा। किसी मकान की छत पर एक साहबजादे हमारी तरफ टकनी बांध कर देख रहे थे। अच्छा, तो ये साहबजादे हमें छुप छुप कर देखते हैं। हम अदब की खिदमत के लिए इश्क कर रहे हैं और ये हैं कि रास्ते का पत्थर बनने की फ़िक्र में मुब्तला हैं। हमने गुस्से से इनकी तरफ देखा। साहबजादे को भी जाने का क्या सूझी कि हमें देखकर इस तरह हवा में घूंसे बरसाए जैसे कह रहे हों कि रूई की तरह दंग रह कर रख देंगे। इश्क तो अब मुकम्मल होगा। रकीब भी सामने आ गए। हमने अपने दिल में सोचा और किसी मुमकिन झगड़े से बचने के लिए छत से उतर आए, लेकिन दिल में यही सोच रहे थे कि अगर ये साहबजादे कल भी यहाँ नजर आए तो फिर हमारी तरफ से पत्थर चलेंगे। अभी हम छत से उतर कर सीढ़ी हटा ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक के अंदाज में घुसे बरसाए। बल्कि हमें तो ये शक भी हुआ कि कोई दरवाजे पर लाते मार रहा है, गोया हाथ पैरों से हमें बुलाने पर बजीद है। हम समझे सरताज खरसानी होंगे। बाज़ औक़ात वो इसी तशद्दुद अमेज़ तरीके से तशरीफ़ लाते थे। हम हाथों को धूल झाड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वहाँ तो लगता था आज अपनी ही धूल झड़ जाएगी। हमारे सामने वही लड़का और अपने 3-4 दोस्तों के साथ खड़ा था जिसको अभी अभी हमने छत पर देखा था। अंकल ज़रा बाहर तो आइए, इसने तंज़िया लहजे में कहा। हमारी उम्र गुजरी थी बेगम के तंज़िया फ़िक्रे सुनते हुए। मसूफ़ा चलती फिरती तंज़िया नामा थी। भला हम इन साहबजादे की तंज़िया कैसे न समझते। हमें मालूम था कि बाहर बुलाने में क्या राज पोशीदा है, लिहाजा हमारे पाँव खुद ब खुद बाहर के बजाय अंदर की तरफ चलने लगे जैसे गाड़ी रिवर्स हो रही हो। है खैरियत इसी में है कि बाहर आ जाए, लड़के ने धमकी दी। इस धमकी का हम पर खातिर ख्वाह असर हुआ। हमने एक झटका सा लिया और लड़के से जाकर टकरा गए। छत पर क्या कर रहे थे? इसने कहा। कबूतरों को दाना डाल रहे थे। अगर कल से छत पर नजर आए तो दर्जन भर बिल्लियां लाकर छत पर छोड़ दूंगा। मगर इतनी बिल्लियां लाओगे कहाँ से? तुम्हें इससे मतलब कहीं से भी लाऊं? बेजुबान कबूतरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। पराई बहू बेटियों को ताड़ते हुए तो शर्म नहीं आती? साहबजादे, ये किस किस्म की उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हो? ना हुए इस वक्त हमारे उस्ताद सरताज खरसानी। क्या कर लेता वो सब्जी वाला? गज़ब खुदा का, ऐसे ख़ानदानी आदमी को सब्जी वाला कहते हो? अरे वो आफ्ताबे अदब है। नई नस्ल का अलमिया यही है कि वो बुज़ुर्गों के कारनामे फरमोश कर बैठी हैं। इन्हें भी देख लेंगी और तुम्हें भी। बस अब तुम्हें छत पर न देखें। हमने भी सोचा कि अगर बेगम के कानों में बात पड़ गई तो सीढ़ी तोड़ कर छत गिरा देंगी, इसलिए खामोशी में आफियत है। हमने वहीं खड़े खड़े खरसानी के घर का रुख किया। उन्होंने भुएं चढ़ाकर हमारी रवादात सुनी, आंखें झुकाकर सोचा और बेख्तियार होकर हमारे दाएं कान की तरफ बढ़े। बाएं की कान की तरफ भी बढ़ जाते तो हम क्या कर लेते? हम समझे कान काटने आ रहे हैं, मगर वो मशवरा देने आए थे। मशवरा कुछ ज़नाना किस्म का था, इसलिए कान का पर्दा ज़रूरी था। नहीं खरसानी, हम अपने इतने गिरे हुए नहीं हैं, हमें इतना जलील मत करो। लेकिन तुम तो बरकत मामू के दामाद हो। हाँ, मगर इनके ख़ानदान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी। ये मशवरा ही ऐसा था कि इस पर अमल किया ही नहीं जा सकता था। हम खामोशी से उठकर चले आए, बल्कि सोच लिया कि अब खरसानी से कोई मशवरा नहीं लेंगे। अगर ऐसा ही जलील होने का शौक़ हुआ तो मामू जान से मशवरा मांग लेंगे। हम इतना डर गए थे कि दूसरे दिन तबीयत की खराबी का बहाना करके हमने बेगम को सीढ़ी पर चढ़ाया और कबूतरों को दाना डलवाया। इस रात छत की तरफ मुंह उठाकर हमने कई दर्दनाक गाने गाए। इस रात कुत्ते भी भौंके। बेगम का ख्याल था हमारे गानों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि हम समझ रहे थे बेजुबान को दुख बेजुबान ही समझ सकता है। 2 दिन बाद हमारे इश्क की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया कि हम खरसानी के मशवरे पर अमल करने पर मजबूर हो गए। हमने बेगम का एक जोड़ा और दुपट्टा कबूतरों के दाने में छुपाया और छत पर पहुंच गए। एक कोने में खड़े होकर अपने नए पजामे पर बेगम की शलवार पहनी कमीज पहनकर दुपट्टे का घूंघट निकाल कर खड़े हो गए। खरसानी ने यही तरकीब बताई थी। आज वो महबूबा
दिलनोयाज अपनी छत पर नहीं थी। हम इतने बड़बड़ाए, हमने इतने पापड़ बेल कर भी इसके दीदार से महरूम रहे। हमने पीछे पलट कर देखा कि वह साहबजादे भी मौजूद हैं या नहीं जो हमारे रकीब का किरदार अदा कर रहे थे। शक है वो भी नहीं था, वो नहीं था, लेकिन कुत्तों वाले हकीम साहब अपनी छत पर थे और बड़ी मुहैयत से हमें देख रहे थे। हमने फ़ौरन अपना मुंह दुपट्टे में छुपा लिया। ये हकीम साहब आज कहाँ से निकल आए हैं? हमने फिर इनकी तरफ देखा। वो अब भी हमें देख रहे थे, बल्कि आंखें मलते ही उन्होंने हमें सलाम भी किया। जी, मैं तो आया कि दुपट्टा फेंक कर इन्हें खरी खरी सुना दें, लेकिन इसके बाद जो तमाशा बनेगा। हम दुपट्टे में शर्मा कर रह गए। हकीम साहब खंखारते रहे और हम सीढ़ी उतरकर नीचे आने की सोचने लगे, लेकिन फिर ख्याल आया इस होलिये में देखकर बेगम पर क्या गुजरेगी। हमने पाँव ऊपर खींच लिए। हकीम साहब ने यकीनन सोचा होगा कि हम इनकी वजह से इरादा बदल दिया। अब वो पैगाम और कलाम पर उतर आए। कभी अपना नाम बता रहे थे, कभी हमारा नाम पूछ रहे थे। हमें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो समझ रहे थे हम शर्मा रहे हैं। शर्मा क्यों रही हो? कल सर दर्द का बहाना करके मुझे बुलवा लीजिएगा, हाजिर हो जाऊंगा। मैं हकीम हूँ, हकीम। हम मुसलसल इनकी तरफ पीठ किए खड़े थे, दिल ही दिल में इनके जाने की दुआ मांग रहे थे। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया? किस लिए आया था और क्या कहानी शुरू हो गई? इज्जत बचाना दुश्वार हो गया है, कपड़े बदले बगैर नीचे नहीं जा सकता। या हकीम साहब हैं जान के अजाब, जी चाहता है मुंह नोच लो इनका। हमारे वालिद साहब की तौबा, जो आइंदा इस लिबास में छत पर आए। अब चुप क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं? क्या ये कहें बुलाएंगी ना सर दर्द का बहाना करके? वो पूछ रहे थे। अच्छा, तो मैं घर जाकर तैयार होता हूँ, आप नीचे जाकर सर दर्द का बहाना ज़रूर कीजिएगा। वो चले गए और हमें मौका मिल गया। हमने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद एक बच्चा बर्फ़ी लेकर आया। हकीम साहब ने भेजी है और कहा है आपके घर में किसी के सर में दर्द तो नहीं है? अगर है तो मैं आकर देख जाऊं। बच्चे ने पूछा। इनसे कहना सर में दर्द तो नहीं है, लेकिन हाथों में खुजली बहुत है, हर के सामने ना आना। वो बच्चा हमारी बात को समझे बगैर रफू चक्कर हो गया। हमने इत्मीनान से बैठकर बर्फ़ी खाई और हकीम साहब को बद्दुआएं दी। हम कुछ और मांगते तो कभी ना मिलता, लेकिन सरताज खरसानी की बात और थी। ये बर्फ़ी खलक से नीचे उतरी भी नहीं थी कि वो आ टपके। बस हमने फ़ैसला कर लिया है। 12 बार वो यही जुमला दोहराए जा रहे थे और लुत्फ़ ये कि लहजा बदल बदल कर। ये मालूम होता था जैसे किसी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हों। बेगम का ख्याल था कि इन्हें सरसाम हो गया है, हमारा ख्याल था कि इन्हें कुछ नहीं हुआ। हम समझे ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो हमारे घर नहीं आएंगे। फिर भी इनसे पूछना ज़रूरी था। क्या फ़ैसला कर लिया है? कुछ बताओ तो। बस हमने फ़ैसला कर लिया है कि यहाँ रहेंगे। खरसानी, ये तुम्हारा घर है, लेकिन मालूम तो हो बात क्या है। जहाँ कद्र कीमत ना हो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। बीवी होकर हमारी बीवी हमसे कहती है सब्ज़ी बेचना हमारा ख़ानदानी पेशा है, और जब हमने कहा हमारे अजदाद घोड़े दौड़ाते खरसान से हिंदुस्तान आए थे, तो पता है क्या क्या कहने लगी, घोड़े पर सब्ज़ी लाए होंगे। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं यहाँ रहूँगा। आप कहीं तो मैं भाभी साहिबा से जाकर बात करूँ, मैंने पेशकश की। अव्वल तो हमें इस पर ही एतराज़ है कि मुस्तकबिल का शहर हमारी बेहुदा बीवी को भाभी साहिबा कहे, और अगर गुवारा कर भी लें तो हम हरगिज़ ये गुवारा नहीं करेंगे कि आप यहाँ अब या मैं इस घर में कदम रखें। थोड़ी देर बाद खरसानी हमारे बिस्तर पर पड़े मज़े से खराटे ले रहे थे। असूलन तो हमें गुस्सा आना चाहिए था, मगर हमने शुक्र अदा किया कि ये बेहोश हो। मुसीबत अच्छी किसी बेदार बला से बेगम को हमने काट कुबाड़ से भरे एक कमरे में ठूंसा और ख़ुद खरसानी के साथ बिस्तर पर आकर लेट गए। रात का ना जाने कौन सा पैर था कि हमारा दरवाज़ा ईदगाह के दरवाजे की तरफ फ़कीरों की आवाज़ों से गूंज उठा। इन आवाज़ों में एक औरत की आवाज़ थी, बाकी सब बच्चे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। हम फ़ौरन उठे, काट कुबाड़ के दरमियान बेगम को ढूंढा और दरवाजे पर पहुंच गए। शायद खरसानी की बीवी है, चलो अच्छा है, मियाँ को ले जाएगी। हमने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। खरसानी की बीवी ने बुरखा मुंह पर दे मारा और लश्कर समेत घर में दाखिल हो गई। कहाँ है वो तरकारी की औलाद? वो आ भाई वाह, खुश यहाँ मज़े करे और हम वहाँ पड़े सड़ते रहें। यहाँ भी रहेंगे, चैन से नहीं रहने दूँगी। मैं भी यहीं रहूँगी, देखती हूँ मुझसे बचकर कहाँ भागता है।
دندناتی ہوئی وہ وہاں تک آ گئی جہاں انہیں یقین تھا کہ خرسانی ہوگا۔ ہم نے آنکھیں مل مل کر دیکھا، خرسانی بستر پر نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں پلک کے نیچے سے نکالا اور اس سے بھی زیادہ مشکل سے اس کی بیگم کے نکیلے پنجوں سے بچایا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ خرسانی کی ہوں۔ انہوں نے یہ جو صورتحال دیکھی تو عجیب غریب راگوں سے رونا شروع کر دیا۔ یک طرف خرسانی کی شائستہ اردو، دوسری طرف ان کی بیگم کی ان سے بھی شائستہ زبان، اوپر سے بچوں کا شائستہ اردو میں رونا۔ رات بھر ہمارے گھر میں شادی بیاہ کی ڈومنیاں گالیاں گاتی رہیں۔ صبح ہماری طرف سے ناشتے کی دعوت ہوئی، لیکن یہ عارضی جنگ بندی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی گولے پھر برسنے لگے۔ دونوں میاں بیوی نے گھر سر پر اٹھایا تھا، بچے گھر کا سامان سر پر اٹھائے پھر رہے تھے۔ یہ جنگ 4 دن تک جاری رہ کر ختم ہوئی، اور ان 4 دنوں میں جو لنگر ہماری جانب سے تقسیم ہوا، اس میں ہماری پوری تنخواہ خرچ ہو گئی۔ 4 دن تک خرسانی نے سبزی کا تھیلا بھی نہیں لگایا تھا، لہٰذا انہیں کچھ رقم نقد بھی دینا پڑی کہ گھر جا کر ہماری طرف سے بچوں کی دعوت کر دینا۔ بھئی اگر آج تم نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا، خرسانی کی بیگم نے چلتے وقت کہا۔ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم نہیں رہیں گے، ہم نے کہا اور انہیں چھوڑنے دروازے تک آئے۔ ابھی ہم نقصان کا اندازہ لگا ہی رہے تھے کہ خرسانی بدحواسی کے عالم میں دوڑتے ہوئے بغیر آواز دیے گھر میں گھس آئے۔ ہم سمجھے بیوی کو قتل کر کے آئے ہیں۔ ہم نے فوراً بیگم کی آڑ پکڑی کہ کیا خبر اعلیٰ قتل ابھی تک خرسانی کے ہاتھ میں ہو۔ یار ذرا بات سننا، جلدی آؤ میرے ساتھ بات کے آؤ۔ تو ہم سمجھ گئے کہ لاش ابھی تک باہر ہی پڑی ہے، لیکن قاتل کی بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی۔ ہم نے حسرت بھری نظروں سے بیگم کی طرف دیکھا اور خرسانی کے ساتھ ہو لیے۔ یار ادھر ہم خانہ جنگی میں مصروف رہے، ادھر وہ بھاگ گئی۔ کون بھاگ گئی؟ وہی جس سے تم عشق فرما رہے تھے۔ مگر اکیلی کیسے بھاگی؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں تھی۔ اکیلی نہیں بھاگی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے جو تمہیں دھمکی دینے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ اشارے ہمارے لیے نہیں تھے؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ یار خرسانی، کل تمہاری دعوت ہے، بھابھی صاحبہ کو بھی لے آنا۔ دعوت؟ مگر کس خوشی میں؟ کل ہم کبوتر ذبح کریں گے۔ جب ہم نہیں تو کبوتر بھی چھت پر کیوں رہیں؟ خرسانی کے چہرے پر وہی کیفیت ابھر آئی جو بلی کو دیکھ کر کبوتروں کی ہو جاتی ہے۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑاتے رہے، پھر ٹہلتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ دنیا ہماری لٹ گئی، لیکن اثر ان پر ہوا تھا۔ انہوں نے اس یادگار موقع کی مناسبت سے نہایت دردناک غزل کہی اور ستم یہ کہ ہمیں سنائی بھی۔ وہ شام کی چائے پینے ہمارے گھر آئے تو غزل بھی ساتھ لائے۔ آتے ہی کچھ دیر ہماری طرف دیکھ کر روئے، پھر ترنم سے یہ غزل سنانی شروع کر دی۔ اب تم ایسا کرو، اپنے گھر ایک عدد مشاعرے کا اہتمام کر لو، اس غزل کا افتتاح بھی ہو جائے گا اور تمہاری شہرت بھی ہو جائے گی۔ غزل سنانے کے بعد وہ بولے، ہم نے ایک اچھے شاگرد کی طرح ان کے حکم کی لاج رکھی اور حامی بھر لی۔ جب تک مشاعرے کی شب آ نہیں گئی، وہ ہم سے شاعروں کے پاس جانے اور واپس آنے کے کرائے کے نام پر رقم طلب کرتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پاس مکان کا کرایہ دینے کی رقم بھی باقی نہیں بچی ہے، انہوں نے مسودہ سنایا کہ بھئی کل یہ ہے مشاعرہ، چائے کی دیگ چڑھا دینا اور 4-6 بجلی کے فاصل بلب منگا لینا۔ تمہارے گھر میں اندھیرا بہت رہتا ہے، اور مشاعرے کی مصیبت سے یہ ہے کہ اگر شاعر کو شاعر سمجھ نہ آئے تو کوئی کسی کو داد نہیں دیتا۔ ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی کہ غزل پڑھنے کی اچھی طرح مشق کر لینا۔ مشاعرے کا آغاز تمہاری غزل سے ہوگا، اور غزل اتنی اچھی ہے کہ شاید اس پر خاتمہ بالخیر بھی ہو جائے۔ خدا خدا کر کے مشاعرے کا دن آیا، دن کی شام ہوئی اور رات آ گئی۔ محلے کی عورتیں شام ہی سے چھت پر پہنچا دی گئی تھیں۔ احتیاط کے طور پر صدارت کے لیے کتوں والے حکیم صاحب کا نام پیش کیا تھا کہ وہ رات بھر اپنی چھت پر ٹہلتے اور صبح صبح ہر گھر میں فیرنی بھیجنے کی زحمت سے محفوظ رہیں۔ صحن میں دری چاندنی بچھا کر گاؤ تکیے لگا دیے گئے۔ شہر بھر کا ایک سے ایک شاعر اس مشاعرے میں شریک تھا۔ سرتاج خرسانی کی محنت اور شوق قابل دید تھا۔ اکثر شاعر نے انہیں دیکھ کر ہم سے پوچھا، یہ کون ہے صاحب جو دوڑ دوڑ کر گلدان رکھتے پھر رہے ہیں؟ حکیم صاحب مسند صدارت پر تشریف لائے، گردن اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور شیروانی اتار کر پلو میں رکھ دی۔ سرتاج خرسانی نے انہیں کچھ دیر اتارنے کا موقع نہیں دیا اور بغیر مشاعرے کا آغاز کر دیا، اور وعدے کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے ہمیں بلوایا۔ حضرات،
میں اس مشاعرے کے آغاز کے لیے اپنے ایک ہونہار شاگرد تمنا تاجوی کو زحمت دے رہا ہوں۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اب تک انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مشاعرے میں ہمارا نام تمنا تاجوی ہوگا، لہٰذا ہم زمین پکڑے بیٹھے رہے۔ ہم سمجھے کسی اور شاعر کو بلا رہے ہوں گے۔ انہوں نے جو ہماری اس گستاخی کو دیکھا تو انگلی کے اشارے سے ہمیں اپنی طرف بلایا۔ ہم تو بہت دن سے ان کے انگلی کے اشارے پر چل رہے تھے، چل پڑے، لیکن ٹھہریے، ان کی آواز گونجی۔ جیسے ٹھہرنے کا سنا ہم ٹھہر گئے، بلکہ اپنی دانست میں ایسا ٹھہرے جیسے وقت ٹھہر جاتا ہے، یعنی جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں گلدان رکھا ہے۔ تم سے نہیں کہہ رہے ہیں جی، تم چلے آؤ۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور ہمارے ساتھ ہی بہت سے لوگ اٹھ گئے۔ ہمارے اٹھنے سے گلدان الٹ گیا تھا، جس نے مجموعہ الٹ دیا۔ بڑی مشکل سے چادر اور الٹی کر بچھائی گئی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، کسی صاحب کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہو تو اسے ہاتھ سے رکھ دیں، حتیٰ کہ جوتا بھی ہاتھ میں نہ ہو۔ یہ غزل کچھ ایسی ہے کہ ہاتھ پائی کی تاب نہیں لا سکتی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں میاں پڑھیے۔ ایک دو شعروں پر تو لوگ خاموش رہے، لیکن تیسرے شعر پر ہڑبڑ مچ گئی۔ یہ کلاگار تمنا کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا بکواس ہے! سبزی والے کا شاگرد ایسا ہی ہوگا۔ ایک دو شاعر ہمیں اسٹیج سے اتارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ہم تک پہنچ نہیں سکے۔ ہوا یہ کہ ہماری بیگم اوپر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جو اپنے سواگ کو شاعروں کے نرگے میں دیکھا تو بپھر گئیں، جوتی اتار کر پھینکی اور جو سیدھی حکیم صاحب کے منہ پر آ کر لگی۔ ابھی وہ سنبھلے بھی نہیں تھے کہ دوسری جوتیاں آ گئیں۔ عورتوں نے شاید یہ سمجھا کہ اب سب کو یہی کرنا ہے، اس کے بغیر مشاعرہ شروع نہیں ہو سکتا۔ چھت سے جوتیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ کسی کے دل جلے نے گلدان اٹھا کر چھت پر اچھال دیا۔ جواب میں اوپر سے لوٹا آیا اور پھر بھی کسی کے سر کھل گیا۔ اب نیچے سے گلدان جا رہا تھا اور وہی گلدان واپس آ رہا تھا۔ پھر کبوتروں کی پوری گاہک نیچے آ گئی۔ شور مچا کہ استاد فیض برہنوی کے بک کے نیچے دب گئے۔ تھوڑی دیر میں گڑی چلنے لگی۔ جتنے فاضل بلب تھے سب ٹوٹ گئے۔ گپ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر عورتوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ اب مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ شاعر میدان چھوڑ گئے۔ شاعروں کے بھاگنے کے بعد سرتاج خراسانی نے اپنے گھر سے بلب لا کر روشن کیا تو حکیم صاحب کی شیروانی شاعروں کے جوتوں اور ٹوٹی ہوئی بلب وغیرہ کے نیچے سے نکالی۔ یہ عورتیں تھیں جو چھت پر بیٹھی مشاعرے کی تعریف کر رہی تھیں۔ ہفتوں تک اس مشاعرے کا چرچا پورے محلے میں رہا۔ خراسانی کے بچے شاعروں کے جوتے پہنے پھرتے رہے، البتہ تاج خراسانی حکیم صاحب کی شیروانی صرف 2 دن پہن سکے۔ تیسرے دن وہ اپنے کتے کے ساتھ آئے اور شیروانی لے گئے۔ اب ہماری بیگم کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ ایسا ہی ایک مشاعرہ اور کرواؤ۔ پہلا مشاعرہ تھا، اس لیے تیاری نہیں ہوئی تھی اب کہ بڑی تعداد میں لوٹے لے کر چھت پر بیٹھیں گے۔ ہم نے بیگم کی فرمائش کا تذکرہ سرتاج خراسانی سے کیا۔ انہوں نے کہا، اگلی جمعرات کر لو۔ شاعروں کے پاس جانے اور آنے کی رقم بھی وصول کرتے رہے۔ جمعرات آ گئی، چاندنی اور دریاں بھی بچھا دی گئیں، لیکن شاعر ایسا ڈر گئے تھے کہ کوئی نہیں آیا۔ ڈر کے مارے سرتاج نے بھی کلام نہیں سنایا۔ یہ مشاعرہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ دیکھا تم نے، یہ شاعر مجھ سے کتنا جلتے ہیں۔ میری بنائی ہوئی غزلیں سننا تو درکنار، میرے بنائے ہوئے مشاعرے میں بھی یہ شاعر تشریف لانا پسند نہیں کرتے۔ مجھ جیسا بدنصیب شاعر تو بہادر شاہ ظفر کے دربار میں بھی نہیں ہوگا۔ سرتاج خراسانی باقاعدہ رونے لگے۔ کوئی بات نہیں، ابھی تازہ زخم ہے، کچھ وقت گزرے گا تو شاعر بھول بھال جائیں گے اور آ جائیں گے مشاعرے میں۔ آپ کی زبان مبارک ہو، بہت جی چاہتا ہے غزل سنانے کو۔ وہ پھر رونے لگے۔ کچھ دن بعد انہوں نے ایک ترکیب نکالی۔ ہماری مکان پر اضلاع ادب کا بورڈ لگا کر محلے کے بچوں کو شاعری سکھانے کا کارخانہ کھول لیا۔ شام کے وقت ہمارے آنگن میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے اور بلند آواز میں غزلیں پڑھتے تھے۔ ہماری بیگم کہتی تھی، ان کے شعر اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے محسوس کیا کہ وزن سے گرے ہوئے ہیں۔ تاجی اس قسم کے محسوسات سے عاری تھی۔ محلے کے لڑکوں تو شغل چاہتے تھے، وہ ان سے شاعری سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جب ان سے مذاق کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ہم نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے استاد سے درخواست کی کہ وہ اپنے نونہال شاگردوں کو لے کر دروازے کے باہر چبوترے پر بیٹھ جایا کریں۔
بیٹھ جایا کریں گے، یہ نہیں ہوا کہ استاد سے کہتے پورا گھر حاضر ہے۔ انہوں نے ہماری طرف سے منہ موڑتے ہوئے کہا، کہہ تو دیتے مگر کہاں جا کر رہیں، کہیں بھی رہ لیتے، لیکن یوں اس صفائی سے منع نہ کرتے۔ اس گفتگو کے بعد وہ شاگردوں کے ہجوم کے ساتھ ہمارے دروازے کے سامنے چبوترے پر بیٹھنے لگے۔ کھانے اور چائے کے وقت گھر میں چلے آتے، آتے ہی کہتے، بھائی مصروف بہت ہوں، اپنے گھر تک جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، میری خوراک ہی کیا ہے، سوچا اپنے شاگرد کے گھر سے کھا لوں۔ اب وہ ہمارے گھر اتنی مرتبہ کھا چکے تھے کہ ہماری بیگم ایک مرتبہ بھی انہیں کم بخت کے لقب سے یاد کرنے لگی، بلکہ اب تو یہیں تک کہنے لگی تھی کہ یہ کم بخت سے کب پیچھا چھوٹے گا۔ کچھ دن بعد وہ سبزی بھی ہمارے چبوترے پر رکھ کر بیچنے لگے، سبزی بیچتے رہتے، غزلیں بناتے رہتے، تم یہ سبزی اپنے دروازے کے سامنے کیوں نہیں بیچتے؟ ہم نے ایک دن بے دبے لفظوں میں کہا، سب دروازے ایک سے نہیں ہوتے، آپ کو اللہ نے اتنی برکت دی ہوئی ہے کہ اس برکت کا اثر مجھ پر بھی پڑتا ہے، بس یوں سبزی رکھ کر بیچ لیتا ہوں، ویسے کچھ دنوں بعد یہ کاروبار ہم یوں بھی ترک کر دیں گے، جس کا شاگرد آپ جیسا کماؤ پوت ہو اسے کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سرتاج صاحب، یہ غضب نہ کیجیے گا، ہم نے باقاعدہ گڑ گڑا کر کہا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے وعدے کی طرف بڑھ رہے تھے، کچھ دن سبزی لے کر بیٹھتے، کسی دن صرف شاگردوں کو لے کر بیٹھتے۔ اب وہ کھلے عام کہتے پھر رہے تھے، شاگرد امیر وظیفہ باندھ دیں ورنہ میں اسے دروازے کے سامنے جان دے دوں گا۔ خدا جانے ہم سے انہیں کیا دشمنی ہو گئی تھی کہ وہ ہر کام ہمارے دروازے پر ہی کرنا چاہتے تھے۔ اب جان دینے کا ارادہ کیا تو وہ بھی ہمارے دروازے پر، مجبوراً 5 روپے روز کے حساب سے ان کا وظیفہ باندھنا پڑا، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اس کے علاوہ تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے سبزی بیچنا بالکل چھوڑ دی، خالی بنیا کچھ نہ کچھ تو کرے گا، فرصت ملی تو بیوی سے لڑائیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہم ان کی کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا ان کی لڑائیوں سے، اس لیے کہ پہلے وہ گھر چھوڑ کر آتے اور پھر ان کی بیوی اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کرتی ہوئی آتی، جو جہاں تم رہو گے وہاں ہم رہیں گے کہہ کر ہمارے گھر پر رہ پڑتی۔ اتنے بڑے لشکر کو پالنا کوئی آسان ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سرتاج خود نہیں پال لیتے۔ اب تو ہم صاف محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ جان بوجھ کر لڑتے ہیں تاکہ 2-4 دن ہم ان کا بوجھ اٹھانے پر رضامند ہو جائیں۔ شروع تو بیگم کہتی رہی، ہم کون ہوتے ہیں کھلانے والے، ہر آدمی اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ ہر آدمی اپنی تقدیر کا ضرور کھاتا ہے لیکن بچہ نہیں کھاتا۔ جب قرض لے کر انہیں کھلانا پڑا تو معلوم ہوا کہ خرسانی صرف اپنی تقدیر کا نہیں، ہماری تقدیر کا بھی کھائے جا رہا ہے۔ اور اگر یہی حال رہا تو پہلے ہماری بیوی کا زیور کھائیں گے، پھر جو آن کا جی چاہے گا کھائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر ماموں جان کو بلوایا گیا، اتنا عقل مند ماموں جہاں ہوں وہاں مسئلے حل ہوتے کیا دیر لگتی ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے باہر نکلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے دوڑ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے، جس طرح ہم نے کہ بدتیسی والے کسی سے ڈرتے تھے، اسی طرح وہ ہمارے اس فعل ناپسندیدہ سے ڈرتے تھے کہ ہم ان کے پاؤں پکڑ لیں گے اور چھوڑنا بھول جائیں گے۔ ارے مردود، پاؤں چھوڑو، مسئلہ بیان کرو۔ ماموں، یہ عقل ہم سے واپس لے لو، ہم بے وقوف بھی بھلے، عقل مندوں کا اس دور میں رہنا اور زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ ہم بے وقوف تھے تو بہت خوش تھے، بس سال بھر بھی عقل سے نہیں رہ سکے۔ عقل سے کیا، چین سے بھی نہیں رہے۔ عقل آپ کو مبارک، پھر چاہتے کیا ہو؟ آپ ہمارا مکان واپس کر دیں، ہم مالک مکان بن کر دوبارہ سے بے وقوف بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ ممکن نہیں، ماموں نے گول گول آنکھیں کو پھلاتے ہوئے کہا۔ کوئی ممکن نہیں، بیگم نے کہا۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ ساتھ بیگم نے بھی ان کی ٹانگ گھسیٹی۔ اب حال یہ تھا کہ ایک ٹانگ ہمارے ہاتھ میں تھی اور دوسری بیگم کے ہاتھ میں۔ ماموں کو اچانک احساس ہوا کہ اگر ہم دونوں مخالف سمت میں چلے دیے تو ان کا برذخیر تقسیم ہو کر رہ جائے گا۔ اچھا ٹانگیں تو چھوڑو، میں یہ مشکل حل کیے دیتا ہوں۔ ہم نے ان کی مشکل حل کی، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک شرط پر، ماموں نے کہا۔ منظور، جو سامان جہاں ہے یہیں رہے گا، جو سامان وہاں ہے وہیں رہے گا، آپ فکر نہ کریں، ہم تو شیخ صاحب کو بھی رکھنے پر تیار ہیں۔ بے وقوف، اگر وہ وہاں رہے گا تو ہم یہ مکان کس سے کرائے پر دیں گے؟ کرائے پر نہیں دیں گے تو ہماری گزر کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے ماموں، ٹھیک نہیں، ایک بات اور سن لو، تقریباً 10 مہینے سے اس مکان میں رہ رہے ہو، اس کا کرایہ معیشت لوں گا،
آپ بھی تو ہمارے مکان میں رہ رہے تھے مگر ہم کرائے پر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میں بیوی کا زیور بیچ کر کرایہ ادا کروں گا، تو پھر جائیں، صرف کپڑے لے جا سکتے ہو۔ وہاں پہنچ کر شیخ صاحب سے کہیے گا ہمارے اور اپنے کپڑے لے کر یہاں آ جائیں۔ بیگم نے ایک صندوق میں کپڑے بھرے اور ہم صندوق سر پر اٹھائے گھر سے باہر نکل آئے۔ بابو جی، یہ سامان میں اٹھا لوں، میں چھوڑ آؤں؟ سرتاج خرسانی ہاتھ باندھے ہمارے سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تم ہمیں بابو جی کہہ رہے ہو؟ اور کیا بابو جی، اب آپ ہمارے پڑوسی تو ہیں نہیں کہ آپ پر ہمارا حق ہے؟ نہیں سرتاج، تم تو ہمارے استاد رہے ہو، یہ بھی ایک پڑوسی پر ہماری مہربانی تھی۔ اب ہمارے درمیان یہ رشتہ بھی نہیں۔ اتنی دیر میں ان کا ایک نونہال شاگرد انہیں تلاش کرتا ہوا ہمارے چبوترے کی طرف آ نکلا۔ ابے دیکھ نہیں رہا بابو جی جا رہے ہیں، اب ان کے گھر کے سامنے بیٹھنا ٹھیک نہیں، کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ خرسانی نے ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور شاگرد کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے جانے کا فیصلہ ہم نے ٹھیک کیا یا غلط۔ ہاں اتنا ہے کہ خرسانی کا یہ روپ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ بے وقوف مکان بنواتے ہیں اور عقل مند ان میں رہتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھ رہے تھے جو ہم نے بنوایا تھا، اور ہم بے وقوف ہی تو تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔